الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ خلاقنا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ تمامی حضرات مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ عزیزان محترم، اشارے ثواب کی محفل کے اندر ہم تمام حضرات شرکت فرما ہیں اور دعا کرتے ہیں خالق کائنات ہمارے برادر محترم رانا محمد سجاد کے درجات بلند فرمائے، اللہ کریم ان کی بخشش فرمائے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جس صحابی کو بخشش کی دعا دیتے تو ہم سمجھ جاتے کہ اب اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ صحابہ سے پوچھا گیا پھر تمہیں کیسے پتا چلا کہ اس شخص کا آخری وقت آ گیا؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام رحمت کی اور بخشش کی دعا اس شخص کو دیتے تھے جس کا وقت ہی اخیر ہوتا تھا۔ تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ زندہ ہو اس کو بھی بخشش کی دعا دی جا سکتی ہے، مردہ ہو اس کو بھی بخشش کی دعا دی جا سکتی ہے، عالم ہو اس کو بھی بخشش کی دعا دی جا سکتی ہے، فاضل ہو اس کو بھی بخشش کی دعا دی جاتی ہے، اور گنہگار ہو اس کو بھی بخشش کی دعا دی جاتی ہے۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ کے اندر نقل فرمایا، آپ فرماتے ہیں لوگوں، خالق کائنات قرآن میں فرماتا ہے اے انسان فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ اور فرماتے ہیں کہ جو رب کا ذکر ہے یہ ہے کیا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا پہلی جلد کے اندر، آپ فرماتے ہیں دنیا والوں یہ رب کا ذکر، فرمایا دعا بھی رب کا ذکر ہے۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں کسی کے لیے فرمایا یہ بھی رب کا ذکر ہے۔ اور یہاں تک بات ختم نہیں کی، آپ فرماتے ہیں اگر انسان دعا کرتا ہے تو اس دعا کے اندر عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، اور کائنات کے اندر عاجزی رب کائنات کو بہت پسند آتی ہے۔ جب بندہ عاجزی کرتا ہے تو مالک کائنات خوش ہو جاتا ہے، اور رب کہتا ہے بندے تو اس قابل تھا کہ جب تو عاجزی کر رہا ہے۔ اور یہاں بات ختم نہیں کی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حجت اللہ البالغہ کے اندر فرماتے ہیں دنیا والوں جب تو دعا کرتا ہے تو اس دعا کے اندر عاجزی ثابت ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ فرماتے ہیں تو ایک مرتبہ مانگتا ہے، وہ رب تجھے نہیں دیتا، پھر مانگتا ہے نہیں دیتا، پھر مانگتا ہے، پھر مانگتا ہے، بار بار مانگتا رہتا ہے۔ تو عاجز بار بار مانگتا ہے، جو نواب ہوتا ہے وہ نہیں مانگتا۔ تو رب کہتا ہے میرا بندہ جو بار بار مانگ رہا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ یہ عاجز ہے، فرشتوں اسے عطا فرما دو۔ عاجزی بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو خیر عزیزان محترم، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ سرکار فرماتے ہیں مثال دے کر، آپ نے فرمایا انسان کبھی تیرے گھر میں جو گربا ہے، گربا کہا جاتا ہے بلی کو فارسی زبان کے اندر، فرماتے ہیں جو بلی ہے اس کے انداز کو دیکھ اور سمجھ جا۔ پوچھا گیا حضور کیسے؟ فرمایا تیرے دروازے پر آ جاتی ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا کھا رہا ہوتا ہے، ایک بار بیٹھتی ہے میوں کرتی ہے، تجھے رحم نہیں آتا، پھر مانگتی ہے، رحم نہیں آتا، پھر مانگتی ہے، رحم نہیں آتا۔ فرمایا جتنا مرضی کنجوس کائنات کا ہو، بار بار جب بلی بیٹھ جاتی ہے میوں میوں کرتی رہتی ہے، اے انسان جب تجھے رحم آ جاتا ہے اس کو کھانا ڈال دیتا ہے، اور جو رحموں کا بھی رحیم، قدیروں کا بھی قدیر، علی کل شیء قدیر ہے، اور جب اس رب سے مانگے گا اس کو رحم آیا تو تجھے مالا مال کر دے گا۔ اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ اللہ کریم فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، لوگوں یہ موت و حیات کو پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تمہیں چیک کیا جائے کہ کون ہے تم میں سے جو اچھے عمل کر کے آتا ہے، کون ہے جو برے عمل کر کے آتا ہے، کون ہے جو آخرت بنا کے آتا ہے، کون ہے جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں دنیا کے پیچھے نہ بھاگو، فرماتے ہیں یہ دنیا ادھر رہ
جائے گی، یہ قبر میں نہیں جاتی، ساری دنیا کماتا رہے قبر میں نہیں جاتی، فرمایا یہ ادھر رہ جاتی ہے، ولی وارث تقسیم کرتے رہیں گے، کھاتے رہیں گے، حساب تو نے دینا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک شخص چل پڑا، راستے میں گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی یہ کچھ پیسے ہیں، جاؤ بازار سے روٹی لے کر آؤ۔ وہ شخص لے کر گیا اور اس نے کچھ پیسے اپنی طرف سے ملائے، کچھ حضرت کے لے کر گیا، تو 3 روٹیاں ملی۔ اب وہ راستے میں سوچتا ہے روٹیاں 3 ہیں، کھانے والے 2 ہیں، تو ایک راستے میں ہی کھا لیتا ہوں، ان کو کیا پتا کتنی روٹی ملی ہے کتنی نہیں ملی۔ تو لے کر گیا، حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، حضور 2 روٹیاں ملی ہیں۔ آپ نے فرمایا بھائی ان پیسوں کی 2 ہی ملی، کہا حضور 2 ہی ملی ہیں۔ آپ نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں، 2 ملی ہیں تو ٹھیک ہو گیا۔ آپ آگے چلتے چلتے گئے، دریا کا سفر آیا، اب کراس کرنا بڑا مشکل تھا، کشتی والا بھی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا بھائی مجھے ہاتھ دو، جب ہاتھ دیا تو آپ نے دریا کے اوپر سے گزار دیا، پانی نہیں لگا، تو آپ دریا کے پار پہنچ کر پوچھتے ہیں بھائی کتنی روٹیاں ملی تھی؟ کہنے لگا 2 روٹیاں ملی تھی۔ آپ مزید آگے چلتے رہے، ایک ہرن کو شکار کیا، اس کا گوشت بنایا، کھانے کے بعد اس کی ہڈیوں کو قوم باذن اللہ کہہ کر زندہ کر کے اس کو چلا دیا۔ اتنے کرم دکھانے کے بعد پوچھا بھائی بتا کتنی روٹیاں ملی؟ کہنے لگا 2 ہی روٹیاں ملی تھی۔ آپ آگے چلتے رہے، سونے کی 3 اینٹیں ملی پڑی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا بھائی یہ اینٹیں سونے کی اٹھاؤ۔ جب اس نے اٹھا لی تو آپ نے فرمایا 1 اینٹ میری ہے، 1 اینٹ تیری ہے، 1 اینٹ اس کی ہوگی جو تیسری روٹی کھانے والا ہوگا۔ کہنے لگا حضور روٹیاں 3 ہی ملی تھی، سیدھی سیدھی بات ہے، تو 2 میں نے کھائی ہیں، تو لہذا 2 اینٹیں میری، 1 آپ نے کھائی ہے، 1 اینٹ آپ کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یاد کر، دنیا کے پیچھے جھوٹ مت بولا کر۔ فرمایا دنیا ادھر رہ جائے گی، تو ختم ہو جائے گا۔ خیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اینٹیں تینوں کو 3 دے کر آپ چلے گئے، کسی کام پر جانے لگے، تو پیچھے سے وہ 3 اینٹیں لے کر جا رہا تھا، آگے سے ڈاکو پڑ گئے، ڈاکو نے اسے اینٹیں کھینچی، وہ ڈاکو بھی 3 تھے، اب وہ تینوں کے تینوں لے کر اینٹیں جا رہے ہیں، اس کو قتل کر دیا، وہ بندہ وہیں مر گیا، دنیا وہاں کی پڑی ہے۔ وہ لے کر جا رہے ہیں تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ وہ لے کر جا رہے ہیں، راستے میں پہنچے تو ان کو بھوک لگی، ایک ڈاکو کو کہتے ہیں بھائی آپ جا کر بازار سے کھانا لے آؤ، ہم انتظار کر رہے ہیں تمہارا۔ اب جو بازار میں جا رہا تھا وہ سوچ رہا تھا بھئی اینٹیں 3 ہیں سونے کی، تو لہذا ایسا کرتا ہوں کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں، یہ دونوں مر جائیں گے، 3 اینٹیں مجھے مل جائیں گی۔ اچھا یہ پیچھے سوچ رہے ہیں کہ جیسے کھانا لائے گا ہم اس کو قتل کر دیں گے، ہمیں 1.5 اینٹ آ جائے گی، ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ اب وہ بازار میں گیا، زہر آلود کھانا لے کر آیا، ان کے پاس جب آیا تو انہوں نے اسے آتے ہی قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد یہ کھانا کھانے لگے، اس زہر کی وجہ سے یہ بھی مر گئے۔ جب تینوں کے تینوں مر گئے، ایک وہ بھی مرا پڑا، اینٹیں ویسی پڑی ہیں۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو آپ نے فرمایا اے مرنے والوں دیکھو سونا ویسے کا پڑا ہے، لیکن تم دنیا سے گزر گئے۔ اس دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے انسان، وہ ادھر رہ جائے گی، اولاد تقسیم کرتی رہے گی۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کسی نے کہا حضور کوئی دنیا کا مال ہو، کوئی جائیداد کا مال ہو، دنیا کے بچے کھائیں گے آپ کے۔ آپ نے فرمایا سنو، اگر میرے بچے دین پر چل گئے تو جیسے دین کے صدقے اللہ نے مجھے بھوکا نہیں مارا تو ان کو بھی بھوکا نہیں مارے گا۔ فرمایا اگر یہ دنیا کے پیچھے بھاگ پڑے، دین چھوڑ دیا، تو یہ خود کما کے خود کھا لیں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی، بیٹا نہیں عطا فرمایا۔ جب وقت وصال قریب آیا تو وقت کے بادشاہ نے رکا، لکھا حضور کوئی وصیت ہو میرے لیے، حکم ہو تو جاری کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کوئی حکم نہیں۔ اس نے بلایا کیوں؟ فرمایا 4 بیٹیاں کہاں سے کھائیں گی؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حاکم وقت میں نے بیٹیوں کو مصطفیٰ کی تعلیم دی ہے، میری بیٹیاں جب تک مصطفیٰ کے طریقے پہ چلتی رہیں گی رب انہیں کھلاتا بھی رہے گا پلاتا بھی رہے گا۔ پوچھا گیا حضور وہ کون؟ فرمایا میں نے بیٹیوں کو سمجھا دیا ہے، بیٹا ہر روزانہ مغرب کی نماز کے بعد سورۃ واقعہ پڑھنا تمہارا کام ہے، رزق دینا میرے رب کائنات کا کام ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے بتا دیا دنیا والوں دنیا کے پیچھے مت بھاگو، جب بھی بھاگنا ہے خدا کے ذکر کی خاطر بھاگو، دنیا ادھر رہ جائے گی۔ میرے بھائیوں اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، لوگوں میں نے دنیا اور موت اور حیات اس لیے بنائی کہ دیکھا جائے تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے، کون ہے جو برے عمل کرتا ہے۔ تو عزیزان من، یہ دنیا یہ آخرت کے لیے اللہ نے ایک امتحان گاہ بنائی ہے۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے عالم ارواح تھی،
ارواح کا موقع تھا. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں نا جی قبر میں جائیں گے مولوی صاحب پریشانی دی گل نہیں کوئی نہیں جدو مر جاواں گے تے قبر پوچھے جائے گا من ربو کا سانو کو بھولدا ہے کہ اسی کہاں گے رب ساڈا رب ہے اسی تے بھولاں گے نہیں. میں کہ میرے بھائی تو نے قرآن پڑھا نہیں. قرآن اٹھا کر دیکھ 9واں سپارہ عالم ارواح ہے ساری روحوں کو جمع کر خالق کائنات فرماتا ہے الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. لفظ رب نے استعمال فرمایا ہے حالانکہ رب کا حقیقی اور ذاتی نام اللہ ہے تو کہہ سکتا تھا الستو الہکم کیا میں تمہارا الہ نہیں ہوں. نہیں اس نے رب کہا ہے تو رب کہتا ہے یہاں پر تو تم پہچان گئے کہ میں تمہارا رب ہوں. دنیا میں بھیج کر تمہیں آزماؤں گا. اب میں اور آپ دنیا میں آ گئے ہیں. خدا تعالیٰ کی ذات نے خود کو اسباب کے پیچھے چھپا دیا ہے. آپ سب حضرات بیٹھے ہیں روزہ رکھتے ہیں سارا دن بھوکے سارا دن پیاسے. جب افطاری کا وقت قریب آتا ہے تو ہر شخص کا ارادہ ہوتا ہے پوری بالٹی پانی کی پی کے مر جاؤں گا اور پیوں گا بڑا پانی بنا دیتا ہے بڑا کھانا پکا لیتا ہے. جب افطاری کا وقت آتا ہے تو ایک گلاس پینے سے اس کی پیاس بجھ جاتی ہے. ایک لقمہ کھانے سے اس کا کھانا کا جو پیٹ کے اندر طلب تھی وہ ختم ہو جاتی ہے. کبھی سوچا ہے کہ اس وقت طلب زیادہ تھی اب کم ہو گئی تو خدا تعالیٰ آواز دے کر کہتے ہیں انسان سمجھ جا کوئی ذات تو ہے جو ایک گلاس کے اندر تیری پیاس کو بجھا دیتی ہے. وہ خدا کی ذات ہے جو ایک گلاس کے اندر تیری پیاس کو بجھا دیتی ہے لیکن تو نادان ہے. خیر اللہ نے اس کائنات کے اندر بھیج کر اسباب کے پیچھے خود کو چھپا دیا. اور جب انسان مر کر قبر میں جاتا ہے تو پہلا سوال ہوتا ہے من ربو کا قبر میں آنے والے بتا تیرا رب کون ہے. اور مختصر المعانی کے اندر علامہ سعد الدین تفتزانی نے یہاں پر لکھا فرماتے ہیں کہ بادشاہ اور وزیر سفر کر رہے تھے. سردی کا موسم تھا دریا کا سفر تھا تو جاتے جاتے بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کیا چلے گا تو وزیر نے کہا کہ بیضا یعنی انڈا چلے گا. بات ختم ہو گئی سفر ختم ہو گیا نہ انڈا کھایا نہ بات چلی آگے. کئی عرصے کے بعد پھر جانا ہوا وہی سردی کا موسم وہی دریا وہی بادشاہ وہی وزیر. تو بادشاہ پوچھتا ہے کس کے ساتھ چلے گا تو وزیر کہتا ہے کل ملح نمک کے ساتھ چلے گا. یعنی بادشاہ نے چیک کرنا تھا کہ جو کل پوچھا تھا وہ یاد ہے یا بھول گیا. ارے بھائی جو رب نے عالم ارواح میں پوچھا تھا کہ تمہارا پالنے والا کون ہے وہی قبر میں پوچھے گا بتا تیرا پالنے والا کون تھا. دنیا میں تجھے کس نے پالا تھا جو کہتا ہے نا جی میری بیٹی پالے گی یا میرا بیٹا پالے گا یا جائیداد پالے گی یا کاروبار پالے گا رب کے اوپر چاہت چھوڑ دیتا ہے تمنا آرزو چھوڑ دیتا ہے. قبر میں بھی یہی جواب دے گا جی وہ تو میری بیٹی پالے گی وہ تو میرا بیٹا پالے گا وہ جو کاروبار پالے گا. نہیں اے انسان یہ کہے کہ یہ اسباب ہیں یہ ذریعے ہیں لیکن پالتا میرا رب ہے پالتا میرا پروردگار ہے. اور قرآن مجید کے اندر اللہ کریم فرماتا ہے بتاؤ یہ سوال ہوتا ہے الستو بربکم. وہاں سے سوال ہونے کے بعد اب قبر میں جب جاتا ہے انسان تو وہاں پر سوچتا ہے من ربو کا بتا تیرا رب کون ہے. جب انسان قبر میں جائے گا وہاں سوچے گا او یار میں نے تو عالم ارواح میں کہا تھا کہ میرا رب تو اللہ ہے میں دنیا میں بھول گیا ہوں اب میں یہاں پر کیا کروں گا. تو میرے بھائیوں یہ دنیا جو ہے نا یہاں پر امتحان گاہ ہے. یہاں ہم سب نے رہنا ہے لیکن اپنے عقیدے صاف رکھیے اپنی سوچیں صاف رکھیے اپنی طلب صاف رکھیے کہ یہی کہی ہے کہ پالنے والی ذات بھی خدا کی ہے دینے والی ذات بھی خدا کی ہے. خدا تعالیٰ نے یہ اسباب بنائے ہیں یہ دنیا کے ذریعے بنائے ہیں یہ سب کچھ بنایا ہے اور اس لیے بنایا ہے کہ انسان تیری آخرت بہتر ہو جائے. ہم دنیا کے اندر رہ کر اپنی آخرت کو بہتر بناتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ